السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا تھا، جس میں سے ایک وہ شخص تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اللہ نے اس کو صحت دیا اور مال و دولت دیا۔ دوسرا وہ شخص جو گنجا تھا، اللہ نے اس کے گنجا پن کو دور کر کے اسے بھی مال و دولت عطا کیا تھا۔ تیسرا شخص جو نابینا تھا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی بھی آزمائش کی اور اس کو بھی بینائی عطا فرمایا اور مال و دولت عطا کیا۔ ان تینوں کو پھر دوبارہ اللہ نے آزمایا تو پہلے 2 شخص آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے۔ جو کوڑ کا مرض تھا، دوسرا جو گنجا تھا، یہ دونوں بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کے اپنے مال و دولت پر اترانے لگا، تکبر کرنے لگا اور کہا کہ یہ میرے محنت کی کمائی ہے، میرے آباء و اجداد سے مجھے ملا سو مال و دولت ہے، اس میں ہم نے خون پسینے لگا دیے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی، تو اللہ نے ان دونوں کے مال کو ہلاک کر دیا اور ان دونوں کو پچھلی حالت پر تبدیل کر دیا۔ تیسرا نابینا شخص اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں واقعی، فرشتے کے کہنے پر اس نے کہا کہ ہاں واقعی میں نابینا تھا، اللہ نے بینائی عطا کی، میں غریب تھا، تنگ دستی کی زندگی گزارتا تھا، اللہ نے مال و دولت سے عطا کیا، یہ بکریوں کا ریور ہے، تمہیں جتنا چاہیے لے جاؤ، جتنے پیسے کی ضرورت ہے لے جاؤ، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ میں نے سنایا تھا۔ میں نے آج بھی خطبے میں قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ کی ہر نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا اور مزید دے گا اللہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ان عذابی لشدید، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب سخت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر اگر کسی کو یہ 4 نعمتیں مل جائیں تو انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں گزشتہ کی چند باتیں دہرا رہا ہوں چونکہ وہ باتیں مکمل نہیں ہو پائی تھی۔
اس میں سے پہلی چیز قلب شاکر، شکر کرنے والا قلب۔ تیسری چیز، دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان۔ میں ہر ایک کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ آج۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز مصیبت کو برداشت کرنے والا بدن۔ اور چوتھی چیز پاک دامن، یعنی اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی بیوی۔ اگر کسی کو یہ چار نعمتیں مل جاتی ہے تو دنیا و ما فیہا کی بہترین چیزوں میں سے بہتر چیز ہے، بہترین نعمتوں میں سے بہتر نعمت ہے۔ پہلی چیز قلب شاکر، شکر کرنے والا قلب، دل۔ ہم جس حال میں ہیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہا کرتے تھے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لے گئے اور دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بہو گھر سے باہر نکلی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکل و صورت سے پہچانتی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم صاحب پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، قسم پرسی کی زندگی گزر رہی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل گھر آئے تو ان سے کہنا کہ یہ چوکھٹ بدل دے، یہ چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے پورا واقعہ سنایا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ایسا آیا تھا، اور اس نے آپ کے بارے میں پوچھا اور گھر کے حالات دریافت کیا۔ تو وہ جاتے جاتے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اس گھر کے چوکھٹ کو بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ حضرت اسماعیل صاحب پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا ایسا پوچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ابا حضور تھے، اور چوکھٹ سے مراد تم ہو، یعنی وہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم کو ہم بدل دیں، تم کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دیا اور دوسری شادی کر لی۔ پھر کچھ دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، دوسری بیوی نکلی جو دوسری شادی کر کے لائے تھے، اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہا کسی کام سے باہر نکلے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو ان کی بہو نے جواب دیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے حالات ہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے خوش ہوں، کسی طرح کی کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں ہے،
اسماعیل بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور میں بھی اپنے گھر کے کام کاج میں رہتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ جب وہ گھر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ان کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ ایک شخص آئے تھے، اور یہ بیوی بھی ان کو نہیں جانتی تھی شکل و صورت سے کہ یہ ابا حضور ہے۔ پورا واقعہ سنایا تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے ابا حضور تھے، اور چوکھٹ سے مراد تم ہو، یعنی تم اچھی ہو، نیک ہو، شکر گزار ہو، اس لیے تم کو میرے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، تمہاری حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، تمہارے ساتھ پوری زندگی بسر کرنے کا حکم دیا۔ ایک خاتون نے ناشکری کی، کہا اس کو بدل دو۔ ایک نے شکر کیا، کہا اس کی حفاظت کرنا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، شکر کرنے والا قلب کسی کو میسر ہو جائے تو وہ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اسی طریقے سے دوسری چیز نمبر 2، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان ہو۔ ہم ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے، ہماری زبان اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ لسان ذاکر، ایسی زبان ہمیں میسر ہو جائے جس سے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوار دوستو، حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگی اور گر گئے، پیر زخمی ہو گیا۔ اطباؤں کو، ڈاکٹروں کو بلایا گیا ان کے علاج معالجے کے لیے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر کے اس حصے کو کاٹنا ہوگا، یعنی آج کے زمانے میں آپریشن کرنا ہوگا، سرجری کرنا ہوگا، اور اس آپریشن کے لیے ان کو سن کرنا ہوگا، ان کو بے ہوشی کی دوا دینی پڑے گی۔ آج بھی دیتے ہیں۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نیک انسان تھے، ذاکر تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو آپریشن کرنا ہے ضرور کیجیے، لیکن مجھے بے ہوشی کی دوا مت دیجیے، میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاؤں، مجھے گوارا نہیں، اس لیے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤں گا، اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں، مجھے جو تکلیف ہوگی، ڈاکٹر نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی، تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے آپریشن کے، کہا کہ میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں، جو تکلیف ہوگی میں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، میں اس کو برداشت کروں گا، لیکن آپ مجھے بے ہوشی کی دوا نہ دیں، ورنہ میں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ڈاکٹروں نے آپریشن شروع کیا اور ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر، پورا آپریشن ہو گیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے ذرہ بھی تکلیف محسوس نہیں کیے، چہرے کی رنگت نہیں بدلی، ہاتھ پیر میں کوئی حرکت اور جنبش نہیں کیے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں رہے، پورے پیر کا آپریشن ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، آج ہم اللہ کا نام لینے کے بجائے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، چیزوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، سامانوں کا ذکر کرتے ہیں،
اور اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمیں کبھی دن میں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا ذکر کر لیں، ہم اللہ کو یاد کر لیں۔ ہم دنیا کی ہر چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، کاروبار کا تذکرہ ہوتا ہے، بیوی بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اپنے جائیداد اور سامان کا تذکرہ ہوتا ہے، اپنے گھر بار کا تذکرہ ہوتا ہے، سب کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر ذکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا نہیں کرتے ہیں۔ لسان ذاکر، جس انسان کی زبان ذکر کرنے والی ہو اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک اور واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اچانک رات کے وقت سیلاب آیا اور سیلاب کے اندر اس شخص کے سارے ساز و سامان کو سیلاب بہا لے گیا، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، اس کے جو سامان تھے وہ سامان بھی، یہاں تک کہ اونٹنی بھی۔ یہ شخص صبح کے اندر بیدار ہوا، یہ بچا ہوا تھا تو بڑا حیران ہوا کہ سب کا سب ضائع ہو گیا۔ دور سے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوڑتا ہوا گیا تو چھوٹا اس کا بچہ جو دودھ پیتا تھا وہ بچا ہوا تھا۔ وہ اس بچے کے پاس گیا، اس کو گود میں لیا، اس کو تسلی دیا۔ اتنے ہی میں اس کو دور ایک پہاڑ پہ اس کی اونٹنی چڑھتے ہوئے نظر آئی تو خوش ہو گیا کہ چلو کم سے کم سواری کا انتظام تو ہو جائے گا۔ بچے کو چھوڑ کر کے اس اونٹنی کی طرف دوڑا کہ اس کو پکڑ کے لے آئے اور سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، وہ اونٹنی اوپر چڑھ رہی تھی اور مزید کوشش کیا اس کو پکڑنے کی تو اس اونٹنی نے اس کو پیچھے سے ایک لات ماری جس سے اس کا دونوں آنکھ خراب ہو گیا، دونوں آنکھ زخمی ہو گیا، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ وہ شخص نابینا ہو گیا۔ پھر وہ شخص، اس وقت تھوڑی سی رمق آنکھ کے اندر باقی تھی، واپس لوٹا، اپنے بچے کی طرف دیکھا کہ چیتا اس کو کھا رہا۔ کیسی مصیبت کا عالم تھا، پریشانی، بیوی بچے بہہ گئے، سواری ختم، ساز و سامان ختم۔ وہ شخص اس وقت کے بادشاہ عروہ ابن ولید کے پاس حاضر ہوا اور اپنا پورا واقعہ سنا رہا تھا، لیکن غم کی کوئی بات نہیں کیا، پریشانی کی کوئی بات نہیں کیا، اور ہر حال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ جس حال میں رکھا میں خوش ہوں، اللہ جس حال میں رکھا میں خوش ہوں۔ بادشاہ وقت اس کی اس حیرانی پر، اس کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر کے بڑا تعجب میں تھا کہ اس کے ساتھ اتنی مصیبتیں آئی، اتنی پریشانی آئی، لیکن اس کے سامنے، اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے عالم نہیں ہے، کوئی حیرانی، کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے، بلکہ خوش اور کہہ رہا کہ جس اللہ جس حال میں رکھا الحمدللہ۔ بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام دیا، پیسے دیے خرچ کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہنا یہ ہے کہ مصیبت میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں۔ تیسرا وہ شخص وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ الصَّابِرُ، اللہ کسی کو ایسا بدن دیا ہو جو مصیبت پر، بلاؤں پر صبر کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو۔ کئی واقعہ اس کے اندر موجود ہے، مختصر یہ کہ ہمارے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبت پر برداشت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا، صبر کرنے کے بعد اللہ عطا کرتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی بھی مصیبت آپ کی جسم پر آئے کسی بھی طریقے سے تو ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت کو برداشت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں صبر کے ساتھ۔
چوتھی اور آخری بات، چونکہ وقت ہو رہا مختصر انداز میں، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی عزت اور شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کرے، یہ چار چیزیں کسی کو میسر ہو جائے تو دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں میں سے بہتر نعمت ہے۔ عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے، خوبی کی بات ہے، عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک واقعہ میں صرف سناتا ہوں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کا۔ ایک خاتون سمندری سفر کر رہی تھی کشتیوں پہ، اور اس کے ساتھ چھوٹا ایک بچہ تھا گود میں۔ سفر کے دوران اچانک طوفان آیا اور وہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہ خاتون ایک تختی پر بیٹھی اپنے بچے کے ساتھ محفوظ تھی، اور دوسری طرف ایک حبشی انسان تختی پر بیٹھا ہوا موجود تھا۔ بقیہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، ڈوب گئے، پانی میں ختم ہو گئے تھے۔ اس حبشی شخص کی نظر جب اس خاتون پہ پڑی تو وہ اپنے ہاتھ سے پانی کو ہٹاتے ہوئے تختی پہ سوار اس خاتون کے قریب آ کر کے اس کے تختی پر بیٹھ گیا، اور بیٹھ جانے کے بعد اپنے غلط خیالات کا اظہار کیا، گناہ کا اظہار کیا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت نیک تھی، پارسا تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو چونٹی کاٹی، بچہ سو رہا تھا تو بچہ رونے لگا۔ وہ سوچی کہ بچے کو رلائیں گے تو شاید یہ شخص دور رہے ہم سے۔ وہ مزید گناہ کرنے کے لیے تیار، اور یہ بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تفصیل آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ماضی میں میری حفاظت کی ہے، تیرا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ اے اللہ، ماضی میں تو نے میری حفاظت کی ہے، تیرا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ ایک شخص جو وہاں سن رہا تھا کہا، اللہ نے تم پر کیا احسان کیا ہے؟ ماضی میں تم پہ کیا احسان کیا ہے؟ تو اس خاتون نے اس واقعے کو سنایا، کہا کہ وہ شخص میری عزت و ناموس پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، میں دعا کی اے اللہ مجھے اس شخص سے بچا لیجئے، اس کی زیادتی سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ یہ میرے اوپر سوار ہے، قریب ہے گناہ کرنے کے لیے، آمادہ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ دل کے اندر دعا کر رہی تھی، اپنے بچے کو چونٹی کاٹ رہی تھی تاکہ بچہ روئے، بچہ رو رہا تھا۔ تو خاتون نے اس عورت سے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، بچہ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، سو جائے تو میں کچھ سوچوں گی۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، بچے کو گود سے اٹھایا اور سمندر کے اندر پھینک دیا۔ وہ عورت اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دیا، اللہ میری عزت و ناموس کی حفاظت کر لے۔ دل سے دعا کی، اسی سمندر سے ایک جانور نکلا اور اس حبشی کو لقمے میں لے کر کے اندر چلا گیا، اس کی عزت بچ گئی۔ لیکن بچے کو پھینک دیا تھا اس حبشی نے۔ پھر یہ کسی طریقے سے سمندر کے کنارے ہو جاتی ہے، وہیں پہ گھاس پھوس جنگل تھا وہ کھا لیتی ہے، اکیلے ہے، کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کشتی آتا ہوا نظر آیا تو اس نے اپنے دوپٹے یا کپڑے سے اشارہ کی کہ ہم کو بھی لے کر کے چلے۔ وہ کشتی والے دیکھ لیے، آئے، اس پہ یہ سوار ہو گئی۔ سوار ہونے کے بعد اس کی نظر ایک مرد کے پاس پڑی جو اس کے گود میں اس کا بچہ تھا۔ وہ دوڑی اور اپنے بچے کے بارے میں کہی کہ مجھے دے دو، یہ بچہ میرا۔ وہ مرد کہہ رہا کہ تم پاگل ہو گیا، تم کیا بات کر رہی ہے، بچہ تمہارا نہیں؟ کہا نہیں، میرا بچہ۔ کہا واقعہ سنا، کیا ہوا؟ کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک حبشی نے میرے بچے کو میرے گود سے چھین کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا اور میرے ساتھ گناہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ ایک جانور آ کر کے اس کو کھا کر چلا گیا، یہ بچہ میرا ہے۔
تو اس کشتی والے اس مرد نے کہا کہ ہاں، ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ تھا اور اس سے آواز آ رہی تھی کہ اے لوگوں، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس بچے کو ہم نے اپنے ساتھ کشتی میں بیٹھا لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنا یہ ہے، اگر کوئی عورت اپنی عزت و ناموس کو بچانا چاہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی عزت کو بھی بچایا اور بچے کو بھی واپس دیا۔ اس لیے ان 4 باتوں پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا قلب اور ذکر کرنے والی زبان اور اسی طریقے سے مصیبتوں کو برداشت کرنے والا جسم اور نیک عورت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔